اس برے ارادے کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے۔ آج دیکھیں ہماری بچیاں جب سسرال جاتی ہیں تو وہ اپنے سسرال میں پریشان ہوتی ہیں، تو ان پریشانی کی بھی وجہ بری نیت ہوتی ہے بعض اوقات۔ اگر جو عورت بیوی ہے کسی کی، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے، بھائی بہنوں کے حقوق بھی ادا کرے اور میرے حقوق بھی ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جب سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میں صرف میرے حقوق ادا ہوں اور کسی اور کے حقوق ادا ہوں تو اسے برا لگے، تو پھر وہ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ساس ہیں، تو یہاں تو ماشاءاللہ آپ قرآن پاک سے نور حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے، ساس یعنی عورتیں، مائیں اپنے بچوں کی شادی تو کر دیتی ہیں لیکن انہیں آزادی نہیں دیتی، اور وہ اپنے گھر کے اندر ایک ریاست بناتی ہیں، اور ان کی ریاست کے قوانین ہوتے ہیں، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے، دلہا دلہن یعنی میاں بیوی اکیلے نہیں جا سکتے، بہن کے ساتھ جائیں گے، میرے ساتھ جائیں گے، یہ وہ اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اسلام فرماتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، ہم اپنے گھر کے اندر اصول بھی آسان رکھیں۔ جب بچے کی شادی ہو گئی تو اسے کچھ آزادی دیں، اسے جینے دیں۔ تو جو مائیں شادی کرنے کے بعد یہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو مسکرا کے نہ دیکھے، اور ذرا سا محسوس ہو تو فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں میرا بیٹا میری بہو کی طرف زیادہ رجحان تو نہیں ہو جائے گا، پھر اس کے کان بھرنے شروع کر دیتی ہیں۔ ذرا سی باتیں، تیری بیوی ایسی، تیری بیوی ایسی، تیری بیوی ایسی، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مرد تو مرد ہے نا، مسلسل ماں اور بہنیں کان بھریں گی تو اس کے مزاج کے اندر تلخی تو پیدا ہو جائے گی۔ جب مزاج اس کا خراب ہو جائے گا تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے۔ تو بھئی اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کی ہے تو کچھ آپ بھی کچھ سوچیں۔ تو ہماری جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ جو میری بہو ہے یہ میری بیٹی ہے، جس طرح میں چاہتی ہوں کہ میرا داماد میری بیٹی کو خوش کرے، خوش رکھے، اسی طرح میں چاہتی ہوں میرا بیٹا میری بہو کو خوش رکھے، اور وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ دیکھو بیٹا، یہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، ہجرت کر کے آئی ہے، سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اس کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو تم اس کا خیال کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اور دیکھو کوئی تکلیف مت دینا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں اور ماحول میں ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو بتائیے پھر ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ نہ بن جائے۔ تو ہر طرف ہر بندے کو سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عیوب نہیں دیکھتا، اسے دوسرے کے عیوب بھی نظر آتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں آپ پوچھیں، مثلا کسی بہو سے پوچھیں تو وہ کہے میری جیسی دنیا میں کوئی بہو نہیں ملے گی، اور ساس سے پوچھیں تو وہ کہے کہ دنیا کے اندر میری جیسی نیک صالح ساس نہیں ملے گی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ہم خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر عیوب ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے عیوب دور کرنے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم ولی کامل ہیں، نبی اور فرشتے معصوم ہیں، اور اولیاء جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے وہ محفوظ ہیں، باقی سب انسان خطا کار ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اور آج سے ہم اپنا یہ معمول بنائیں کہ ہم اپنے اندر برائی تلاش کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر میری کمپنی ہے، آپ کی بھی کمپنی ہے، ہم دونوں کوئی چیز بناتے ہیں، تو میں اپنی چیز کی خوبیاں ہی دیکھوں اور آپ کو آپ کی چیز کی برائی ہی بتاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنی چیز کی برائیاں دیکھوں اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ جب میری چیز کے اندر خامیاں دور ہوں گی تو میرے کاروبار میں اور اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے عیوب دیکھیں۔